بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ویسے تو حکومت کے لیے بہت سے چیلنجز ہیں اس وقت، اور جس میں ایک اپوزیشن کا بہت بڑا چیلنج ہے جو کہ کنفرنٹ کر رہی ہے، جو ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ پرائم منسٹر ریزائن کریں، ان کی گورنمنٹ جانی چاہیے اور نئے الیکشنز ہونے چاہیے. لیکن ایک اور جو خطرہ ہے گورنمنٹ کے لیے، جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے لیے، جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے لیے، ان کی گورننس کے لیے جو خطرہ ہے وہ کون سا ہے اور کیسے ہے، اس کے اوپر ڈسکشن کروں گا. اور اس ڈسکشن کو سٹارٹ کرنے کے لیے میں کل کا ایک آپ کو خبر کا بتا دوں کہ کل نیب نے جو نیب کی ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کے بارے میں کیسز ریفرنسز فائنلائز کر کے تو انہوں نے ڈفرینٹ کورٹس کے لیے فائل کرنے کی اپنا فیصلہ اناؤنسمنٹ دیا. کل کا جو نیب کا پریس ریلیز تھا اس میں کچھ بڑے رسپیکٹڈ فارمر بیوروکریٹس جو ہیں، کچھ سرونگ اور کچھ فارمر بیوروکریٹس، ان کے نام بھی شامل کیے گئے. اور کچھ ایسے کیسز میں جو کہ اپیرنٹلی جن کیسوں میں کوئی جان نہیں ہے، لیکن اینی ہاؤ جو نام جن لوگوں کے اگینسٹ وہ کیس بنائے گئے، ان میں ایک آئی وی کے اس وقت کے چیف تھے آفتاب سلطان صاحب، پولیس سروس سے ان کا تعلق تھا، ویری ویل ریسپیکٹڈ پرسن، اور ان کی اس ملک میں ٹیررزم کو ختم کرنے میں بہت بڑا کردار تھا ان کا. اور ان کی ریپیوٹ کے بارے میں آپ کسی بھی پولیس افسر کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، بلکہ ان کو پرائڈ آف پولیس سروس آف پاکستان کہا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فارمر سیکرٹری ہیں شاہد خان صاحب، جن کا تعلق ڈی ایم جی سے ہے، آج کل پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس بولتے ہیں. شاہد خان کی بھی بڑی اچھی ریپیوٹ رہی ہے، وہ فارمر سیکرٹری انٹیریئر رہے ہیں. ان کے خلاف بھی ایک ریفرنس بنا دیا گیا. اور اسی طرح سے ایک فارن سیکرٹری تھے جو بعد میں پاکستان کے ایمبیسڈر بھی بنے امریکہ میں، اعزاز چودھری صاحب. اگین اعزاز چودھری صاحب کی بھی بہت اچھی ریپیوٹ ہے. اور جو لوگ فارن سروس آف پاکستان سے آپ پوچھ لیں کہ جو لوگ ہیں کہ ان کی کس قسم کی ریپیوٹ ہے. کل کا یہ جو ڈیسیژن ہے، اس نے میں آپ کو بتاؤں کہ اتنا ڈی مورلائز کیا ہے بیوروکریسی کو، پاکستان کی بیوروکریسی کو، جو آلریڈی بہت ہی زیادہ ڈی مورلائز تھی، جو آلریڈی بڑی ہراسڈ فیل کر رہی تھی، جو ہراساں فیل کر رہی تھی، اور جو نیب کی ماضی کی کارروائیوں کی وجہ سے جو کسی قسم کا ہے کہ کوئی فائل سائن نہیں کر رہے تھے، اور جو کام کسی قسم کا نہیں کرتے، ڈیسیژن میکنگ کسی قسم کی نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے گورننس کے اوپر بڑا نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے. اور اس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کئی دفعہ بات کی، کہ ایک دفعہ نہیں بلکہ 12 بات کی پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہ ہماری بیوروکریسی کام نہیں کر رہی، اور انہوں نے کہا کہ نیب کی وجہ سے کام نہیں کر رہی. اسی طریقے سے عدلیہ کی طرف سے آپ دیکھیں بارہا کہا گیا، نیب کو بڑا کرٹیسائز کیا گیا کہ کس قسم کے کیسز بنائے جاتے ہیں. ڈفرینٹ ہائی کورٹس نے کہا، سپریم کورٹ نے کہا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو ایک ججمنٹ میں کہا کہ ان کی تو ٹیکنیکل نو ہاؤ زیرو ہے، ان کو تو کیس ہی نہیں بنانا آتا، ان کو تو کیس کی سمجھ ہی نہیں ہوتی ٹیکنیکل ایشوز کی، تو یہ کیسے کیس بنا دیتے ہیں. اور سپریم کورٹ کی حد تک تو بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ نیب نے پاکستان کو پوری دنیا میں بدنام کر رہا ہے، کی وجہ سے پاکستان نیب کی وجہ سے پوری دنیا میں بدنام ہو رہا ہے. یہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا. تو اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو فیڈرل بیوروکریسی ہے، اس کی جو سب سے ٹاپ موسٹ ایچلن، جو سب سے سینئر اس کے جو آفیسرز ہوتے ہیں وہ فیڈرل سیکرٹریز ہوتے ہیں. فیڈرل سیکرٹریز کی ایک کمیٹی ہوتی ہے، اس کو سیکرٹریز کمیٹی بولتے ہیں. تو سیکرٹریز کمیٹی کی بھی ایک میٹنگ ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے، اور انہوں نے نیب کے بارے میں بڑے کھلے انداز میں، حالانکہ عام طور کے اوپر بیوروکریسی کی آواز نہیں ہوتی، وہ بولتے نہیں ہیں، لیکن سیکرٹریز کمیٹی کے ذریعے انہوں نے ٹوٹل اپنا نو کانفیڈنس شو کیا. انہوں نے کہا کہ نیب جو ہے وہ انٹالریبل ہے، نیب ان ایکسیپٹیبل ہے، نیب کا آپریشن جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ برداشت کے قابل نہیں ہے، انٹالریبل ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کسی طریقے سے ہمیں منظور نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر نیب اس طرح سے کام جاری رکھتی ہے تو بیوروکریسی بالکل جو تھوڑا بہت کام کر رہی ہے وہ بھی ختم، تباہ و برباد ہو جائے گی، اپاہج ہو جائے گا پورے کا پورا نظام.
انہوں نے یہ بھی سیکٹریز فیڈرل سیکٹریز کمیٹی نے یہ بھی اپنے جو انہوں نے منٹس ریکارڈ ہوئے اور وہ پرائم منسٹر کو بھی بھجوائے گئے، اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جی اب تو ہم ایک انڈیویجول ایک بیوروکریٹ کیا فیصلہ کرے، بلکہ اب تو کمیٹیز کے فیصلے، کیبنٹ کے فیصلے جو مشترکہ طور کے اوپر فیصلے آپ کرتے ہیں ان کو چیلنج کر دیا جاتا ہے، ان کے اوپر کیسز بنا دیے جاتے ہیں، اور وہ بھی یہ شکایت کر رہے ہیں کہ جی کیسز کی، جس طرح میں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ میں کہا گیا، تو سیکٹریز کمیٹی نے بھی یہ کہا کہ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ کیس کیا ہوتے ہیں اور کس طرح سے کیس بنا دیتے ہیں ان کے جو انویسٹیگیشن آفیسرز ہوتے ہیں یہ جو نیب کے، تو ٹیکنیکل نو ہاؤ یعنی کہ ان کی بہت کم ہے۔ اچھا، جو اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے بلکہ شکایت کے انداز میں انہوں نے پولیٹیکل گورنمنٹ کو بولا کہ جی بہت دفعہ وعدہ کیا گیا کہ ہم نیب لا کو چینج کریں گے، ہم اس میں امپرومنٹ لے کے آئیں گے اور اس کو امپرومنٹ لا کے تاکہ ہم تھوڑا سا پروٹیکشن دیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی کوئی چیز ہو نہیں رہی۔ لیکن اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ چونکہ پرائم منسٹر کا بھی کنسرن تھا، اس میں آپ کو بڑی اہم بات بتاؤں گا اسٹیبلشمنٹ کا کیا ویو ہے نیب کے بارے میں، تھوڑا سا پہلے میں یہ بات کر لوں۔ اچھا، اس میں آپ کو بتاؤں کہ بیوروکریسی کا بھی بڑا شدید کنسرن ہے، اس کے علاوہ پرائم منسٹر کا کنسرن ہے، اس کے علاوہ پولیٹیشین کا تو چلیں کنسرن ہے ہی ہے، اور ان کو تو ایسے کوئی پوچھتا ہی نہیں، چلیں رگڑا ملتا رہے واٹ ایور جو بھی ہوتا رہے، لیکن یہ تمام کنسرنز بڑے سیریس قسم کے، اور اس کی وجہ یہی کہ بیوروکریسی کام نہیں کر پا رہی، کوئی سرکاری افسر ایک عام سے بھی فیصلہ کرنے کے لیے وہ فائل کے اوپر سائن کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو اس بیک گراؤنڈ میں پھر آپ کو یاد ہوگا دسمبر 2019 میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ایک آرڈیننس لے کے آئی جس میں انہوں نے پروٹیکشن دی سول سرونٹس کو، اور انہوں نے کچھ ایسی امینڈمنٹس انٹروڈیوس کی کہ گڈ فیتھ میں کیے گئے فیصلے کو تاکہ چیلنج نہ کیا جا سکے اور اس کا کیس نہ بنا سکے نیب، اور نیب تاکہ اپنی پاورز کو ابیوز نہ کر سکے، جو آپ آج کل بہت زیادہ ابیوز کرتی ہے۔ اچھا، اس کے اوپر یہ ہوا کہ لیکن انفارچونیٹلی 4 ماہ کے بعد وہ آرڈیننس ختم ہو گیا اور پھر بیک ٹو اسکوئر ون، اور وہی حالات، اور اب حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ فارملی ہو سکتا ہے کہ بیوروکریسی کے کچھ سیگمنٹ جو ہیں ہو سکتا ہے وہ کچھ فارملی بھی ان اے ڈے اور 2 ریئیکٹ کریں، وہ کیسے ریئیکٹ کریں گے وہ ہم سب کے سامنے آ جائے گی بات۔ اچھا، میں جو آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک بات پہلے آپ کو بتا دوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک اہم ذرائع سے میری بات ہوئی اور ان سے ڈسکشن ہوئی، اور انہوں نے اس نیب کے بارے میں ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ نیب انتہائی نکما اور نکھٹو ادارہ ہے، اور جو وہ بھی یہ کہتے ہیں، پرائم منسٹر بھی یہ کہتے ہیں، اور یہ عام ویو ہے کہ نہ صرف بیوروکریسی کو انہوں نے بہت ہراس کیا ہے، اس ملک کے کاروباری طبقے کو بھی نیب نے بہت زیادہ ہراساں کیا، بہت زیادہ پریشان کیا، اور کوئی بھی ایسا پاکستان کا بڑا بزنس مین نہیں ہے، میں بڑے بزنس مین کی بات کر رہا ہوں، جس کی فائل انہوں نے نہ کھولی ہو نیب نے۔ سو اسٹیبلشمنٹ کا ویو یہ ہے کہ نیب انتہائی انکمپیٹنٹ ہے اور کیپیبل نہیں ہے کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کر سکے، نالائکی بھی بہت زیادہ ہے نیب کے اندر، اور نیب نے بیوروکریسی کو، میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی بتا رہا ہوں کہ اپاہج کر کے رکھ دیا ہے، وہ کام کرنے کے قابل، ان کو کام کرنے کے قابل نہیں چھوڑا، اور اسی طریقے سے بزنس مین کو بھی وہ ہانٹ کر رہے ہیں، وہ ہراس کر رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے پھر یہ ہوا کہ ابھی ریسنٹلی کچھ ماہ پہلے اسٹیبلشمنٹ کے انیشیٹو کے اوپر انہوں نے اپروچ کیا گورنمنٹ کو بھی اور اپوزیشن کو بھی اپروچ کیا، اور یہ چیز فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کہ خدا کا واسطہ نیب کے لا کو امینڈ کرنے کے لیے آپس میں مل بیٹھیں اور اپنے آپ کے جو ڈرافٹس ہیں امینڈمنٹس کے وہ ایکسچینج کر کے اس لا کو ریفارم کریں، اس نیب کو ریفارم کریں اور نیب لا کو چینج کریں، تاکہ یہ جن مشکل حالات میں بیوروکریسی ہے، جن مشکل حالات میں ملک ہے، جن مشکل حالات میں ہمارے بزنس مین ہیں، تاکہ اس سے نکلا جا سکے۔ اپوزیشن کی طرف سے ایک ڈرافٹ بھی دیا گیا اسٹیبلشمنٹ کو، جنہوں نے گورنمنٹ سے وہ شیئر کیا، لیکن انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، حالانکہ وہ بھی خوش نہیں ہے نیب سے،
وہ ان کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور جو ہماری اپوزیشن ہے ان کے درمیان اس معاملے کے اوپر کسی قسم کا کوئی اگریمنٹ نہیں ہو سکا، کیونکہ دونوں کے جو اپوزیشن تھی، خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، وہ بہت زیادہ امینڈمنٹس سیکھ کر رہے تھے، بہت زیادہ وہ چاہ رہے تھے کہ جی چینجز ہوں نیب لا میں، جبکہ حکومت بہت کم چینجز کرنا چاہ رہی تھی جو پرائمریلی بیوروکریسی کو ایڈریس کریں، ان کے کنسرنز کو، اور جو ہمارے بزنس مین ہیں ان کے کنسرنز کو ایڈریس کریں۔ اچھا، یہ چیز انفارچونیٹلی ہو نہیں سکی، اور اب معاملات اب دیکھیں کہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اب جو لیٹسٹ یہ جو کل جو ڈیسیژنز لیے ہیں نیب نے، اس کی وجہ سے میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ہی زیادہ پریشانی ہو گئی ہے بیوروکریسی میں، اور اب آپ کو میں سمجھاتا ہوں کہ کیوں یہ خطرناک ہے، یہ خطرہ کیوں ہے، اور کون خطرہ ہے، کیوں خطرہ ہے۔ خطرہ سب سے بڑا جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے لیے ہے اس وقت، میں آپ کو بتاؤں، وہ ہے نیب کے جو بھی آپریشنز ہیں ان کی وجہ سے پاکستان کی بیوروکریسی نے کام کرنا بند کر دیا ہے۔ جو پہلے ہی بہت کم کام کرتی تھی اب وہ مزید نہیں کرے گی، جو پہلے بھی شکایتیں تھیں سب لوگ یہی کہتے تھے، جب بیوروکریسی کام نہیں کرے گی تو گورننس آپ کی زیرو ہو جائے گی، ٹھپ ہو جائے گی، کوئی پروجیکٹس کوئی سائن کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی بڑے فیصلے کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں، کہ ہمیں کیا ضرورت ہے سائن کرنے کی، ہم پکڑے جائیں گے کل۔ ریٹائرمنٹ کے بعد پکڑے جاتے ہیں لوگ، 10 سال کے بعد جو فیصلہ 10 سال پہلے کیا ہوتا ہے، اور 10 سال ریٹائر ہوئے لوگ، 70 سال کے لوگوں کو، جن کو 10 سال ہو گئے ریٹائر ہوئے، ان کو اٹھا کے لے آتے ہیں نیب، اور آ کے تو ان کو بند کر دیتا ہے۔ اس لیے تھریٹ ہے کہ جی بیوروکریسی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ان حالات میں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا بزنس مین جب اتنا نیب نے ڈرایا ہوا ہے، اور آپ جب بزنس مین کو، بڑے بزنس مین جو ہیں ان کے مسئلے تو ایس سی سی پی کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے مسئلے تو ایف بی آر کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے مسائل جہاں پہ ہیں، آپ ان اداروں کو، اسٹیٹ بینک کے ساتھ ان کا مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ ان اداروں کو کہیں جو بھی قانون کے مطابق جو بھی ہے ان سے پروسیڈ کریں، کوئی ٹیکس نہیں دیتا اس کو نوٹسز دیں، ٹیکس دیں، واٹ ایور جو بھی ہے۔ یہ نیب بیچ میں سے کہاں سے آ گیا، جو کہ 2019 کا جو میں آپ کو آرڈیننس بتا رہا ہوں اس میں انہوں نے کہہ بھی دیا تھا کہ آپ بزنس مین کو ٹچ نہیں کر سکتے، جو نکال بھی دیا تھا۔ یہ نہ آپ کی بیوروکریسی کام کرے گی، نہ اس ملک میں بزنس پھلے گا پھولے گا۔ تو مجھے بتائیں آپ کیا ہوگا، یہ کس کا نقصان ہے، یہ خطرہ کس کے لیے ہے؟ یہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے لیے ہے۔ اچھا، پھر جو پولیٹیکل بکرنگ ہے، جو سیاستدانوں میں جو لڑائی ہے، اس کی بہت بڑی وجہ نیب ہے، کیونکہ نیب پک اینڈ چوز بیسس کے اوپر جا کے اپوزیشن کو پکڑتا ہے، ظاہر اپوزیشن اس کا نشانہ ہے، اور یہ ہمیشہ سے اس کا وتیرہ رہا ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب ایک تو آپ کی بیوروکریسی کام نہیں کر رہی، دوسری آپ کی اکانومی ہرٹ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے، نیب کی وجہ سے، بزنسز کی وجہ سے، تیسرا سیاسی ٹیمپر جو ہائے ہیں، سیاسی جو لڑائیاں ہیں آپس میں، وہ نیب کی وجہ سے ختم نہیں ہو رہی ہیں، اور گورنمنٹ کا قصور یہ ہے، عمران خان صاحب کا قصور یہ ہے، پرائم منسٹر صاحب کا، ان کو ایک چیز بڑی اچھی لگتی ہے کہ نیب بس پکڑے، اس کو بھی پکڑ لے، اس کو بھی، جو ان کو اچھے نہیں لگتے اپوزیشن کے چہرے، ان کی خواہش یہ ہے، جو چہرے نہیں اچھے لگتے ان کی خواہش یہ ہے کہ ان سب کو نیب پکڑے، اور نیب پکڑ رہا ہے ماشاءاللہ، ان سب کو ایک ایک کر کے سب کو ڈالتا ہے۔ اور وہ کیا یہ خوشی جو عمران خان صاحب کی ہے، وزیر اعظم کی یہ خوشی ہے، اور جو چیز اتنا زیادہ نقصان دے رہی ہے پاکستان کو، میں بیوروکریسی کی بات کر رہا ہوں، بزنسز کی بات کر رہا ہوں، ایک طرف آپ یہ خوشی دیکھیں اور دوسری طرف نقصان دیکھیں، آپ کمپیریزن کر لیں، تو میرا خیال ہے کہ بہت گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، یہ نیب اس کو پیپلز پارٹی کے دور میں نہیں ٹھیک کیا گیا، جب ان کی حکومت تھی، جب نون لیگ کی حکومت تھی انہوں نے بھی نہیں ٹھیک کیا، اور نیب نے پیپلز پارٹی کی بھی ایسی تیسی کی، نیب نے پی ایم ایل این کی بھی ایسی تیسی کی۔ ایسا نہیں کہ سارے جھوٹے کیس تھے، جھوٹے بھی تھے لیکن صحیح کیس بھی تھے، لیکن سب کو جھوٹے، جس کو پکڑنا تھا جھوٹا کیس بنا کے پکڑ لیا۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے پی ٹی آئی کو کہ اگر انہوں نے اس کو ریفارم نہ کیا، اگر انہوں نے اس نیب کو ٹھیک نہ کیا، وہی وہ غلطی کی جو پی ایم ایل این نے کی اور جو پاکستان پیپلز پارٹی نے کی، تو نیکسٹ جو باری ہے، نیکسٹ ٹرن جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہوگا، اور جھوٹے سچے کیس بنائے جائیں گے اور پکڑے جائیں گے۔ تو اس لیے میری گزارش ہوگی وزیر اعظم صاحب سے
اور حکومت سے کہ جی، اور اپوزیشن سے بھی ہوگی میری سب سے، کہ اس ملک کے انٹرسٹ میں، ملک کے نظام کے انٹرسٹ میں، بیوروکریسی کے انٹرسٹ میں اور بزنس کے انٹرسٹ میں مل بیٹھ کے فیصلہ کریں، تاکہ نیب کو ایک ایسا ادارہ بنایا جائے جو فیئر ہو، جس کے اوپر سب کا ٹرسٹ ہو، جو انڈیپینڈنٹ ہو، ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کام کرے، اور اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہو جو کہ وہ اپنے پاورز کو ابیوز کرے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔